بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں آپ سب کا RMF کے پلیٹ فارم پہ خیر مقدم کرتا ہوں۔ کچھ اہم باتیں آپ سے آج شیئر کرنے کی میں کوشش کروں گا، امید ہے آپ اسے غور سے سنیں گے۔ آپ سب بخوبی جانتے ہیں کہ RMF کئی سالوں سے کام کر رہا ہے، خاص طور پر ایجوکیشن کے فیلڈ میں ہم کام کرتے رہے ہیں اور کر بھی رہے ہیں، اور مختلف اسکولوں میں، انسٹیٹیوشنز میں اس سلسلے میں ہمارے پروگرام ہوتے رہتے ہیں۔ ٹیچرس کانفرنس بھی ہم نے پچھلے سال منعقد کی تھی، اور اس سال بھی انشاءاللہ اس کا دوسرا ایڈیشن آ رہا ہے۔ اس وقت جو ہمارے ایجوکیشن کے فیلڈ میں جن چیزوں کی ضرورت ہے، اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنی سوسائٹی کو تھوڑا سا ہم بھی کچھ کنٹریبیوٹ کریں، اور جو ضرورتیں ہیں ہمارے نوجوانوں کی وہ کسی حد تک ہمارے ذریعے سے پوری ہو جائیں۔ اس سلسلے میں مختلف پروگرامز ہوتے رہتے ہیں۔ ہمارا ایک مستقل پروگرام جو درس قرآن کا ہوتا ہے ہر سنڈے کو اتوار کے دن صبح 10 بجے سے 11 بجے تک ٹنگ مرگ میں ہوتا ہے، جس میں جو ہمارے مدرس ہیں وہ جناب محترم ڈاکٹر نذیر احمد زرگر صاحب ہیں۔ وہاں بہت سارے جوان جڑ رہے ہیں، ہماری بہنیں بھی آ رہی ہیں، مستورات، جوان، بہت سارے لوگ وہاں جڑ رہے ہیں، اور بہت ساروں کے مسائل حل بھی ہو رہے ہیں۔ بہت ساری ہم تک بہت ساری جو کارگزاری ہے وہ پہنچی ہیں، لیکن چونکہ وہ ایک پرسنل چیز ہوتی ہے، انہیں ہم ریویل نہیں کرتے ہیں آڈینس میں، لیکن ہم تک بہت ساری ایسی انفارمیشن پہنچی ہیں جو بہت سارے جوان ہیں جو کئی غلط رستوں پہ تھے، یا بہت ساروں کو جو کنفیوژنز پیدا ہوئے تھے، بہت سارے ایسے سوالات تھے جو ان کے اندر ابھر چکے تھے اور اس وجہ سے کنفیوژنز پیدا ہو چکے تھے۔ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے، وہ سب درس قرآن کی وجہ سے ان کے اندر وہ دور ہو گئے ہیں۔ وہ سب ہمارے پاس الحمدللہ وہ ریکارڈز موجود ہیں، لیکن ریویل کرنے کی انہیں اجازت نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے اب یہ ڈیسائیڈ کیا ہے، پچھلے کچھ دنوں سے اس پہ مشورے ہو رہے تھے کہ ہمارا جو اس وقت کا نوجوان ہے وہ بہت سارے شکوک شبہات کا، ڈاؤٹس کا شکار ہو رہا ہے۔ بہت سارے جوانوں کا جو جھکاؤ ہے مذہب کی طرف، سائنس کی طرف، یا کسی بھی فیلڈ کی طرف جب زیادہ ہو جاتا ہے، ان کے اندر کوشچنز ابھر آتے ہیں، کلیئرٹی ان کے اندر نہیں ہوتی ہے، ڈاؤٹس پیدا ہوتے رہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کے اندر ڈپریشنز کے بھی بہت سارے شکار ہوتے ہیں، انزائٹی کے شکار ہوتے رہتے ہیں۔ کیونکہ ہمارے پاس یہ سب انفارمیشن آتی رہتی ہیں، لوگ بتاتے رہتے ہیں، تو اس بارے میں ہم نے جب مشورہ کیا، سوچا، بڑوں سے گفتگو کی، تو ہمیں یہ لگا کہ ہم اس سلسلے میں ایک سیریز کا آغاز کریں گے، جس سیریز کے ذریعے سے ہم اپنے جوانوں کے، چاہے وہ ہمارے بھائی ہو، بہنیں ہوں، جو بھی ہو، وہ ہم تک وہ سوالات پہنچاتے ہیں۔ کئی سوالات ہم تک آ چکے ہیں، اور ان کا جواب دینے کی کوشش کی جائے گی، اور ان کے وہ ڈاؤٹس جو ہیں کلیئر کیے جائیں گے۔ اس سلسلے میں جب ہم نے مشورہ کیا، بڑوں سے مشورہ کیا، تو اس وادی میں اس وقت جو ہمیں موزون شخصیت اس سلسلے میں لگی وہ ہیں ہمارے محترم ڈاکٹر نذیر احمد زرگر صاحب، جو اس وقت کمپریٹیو ریلیجن میں سینٹرل یونیورسٹی میں سینئر اسسٹنٹ پروفیسر کے ناطے کام کر رہے ہیں۔ وہ چونکہ ان کا تعلق ایجوکیشن سے بہت سالوں سے ہیں، ڈیکیڈ سے ہیں، ان کا تعلق اس سے ہیں، اور وہ بہت زیادہ اس میں نالج رکھتے ہیں، ایکسپرٹ ہیں، اور ان کا بیک گراؤنڈ سائنس کا بھی ہے، سوشل سائنسز کا بھی ہے، ہسٹری یا مذہب جو بھی ہیں، ان سب کا بیک گراؤنڈ ان کا ہے، ان سبجیکٹس میں بہت دستگاہ رکھتے ہیں۔ تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ان کو مدعو کریں گے، اور اس سیریز کا آغاز جو ہے ان سے ہوگا۔ وہ ان سوالات کا جواب دیں گے، آپ ہم تک اپنے سوالات پہنچائیے، اور جو بھی سوالات ہم تک پہنچتے ہیں، بہت سارے فون کرتے ہیں، وائس نوٹس بھیجتے ہیں، ان کو ہم ریکارڈ کرتے ہیں، اور پھر ہم ان سے اجازت لیتے ہیں۔ جو بھی اجازت دیتا ہے، ان کا جو کوشچن ہے وائس میں، وہ ہم ویڈیوز میں پلے کریں گے، اور وہ ویڈیو میں سنایا جائے گا۔ اور جو اجازت نہیں دیتے ہیں، نام تو کسی کا نہیں بتایا جائے گا، نام سب کا بالکل ہڈن رہے گا۔ ہاں، جو سوالات ہیں ان کو پلے کیا جائے گا، لیکن صرف ان کے جن کی اجازت ہوتی ہے، جوانوں کی۔ اس سلسلے میں اگر کوئی بھی بہن سوالات پوچھتی ہے، یا وہ بھی آتے رہتے ہیں بہنوں کے سوالات بھی، تو ان کا آڈیو پلے نہیں کیا جائے گا۔ تو آج ہم اس سیریز کا پہلا ایپیسوڈ
سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. تو امید ہے آپ سب اس میں ہم سے بخوبی جڑیں گے اور اس علم کا فائدہ اٹھائیں گے اور اپنے جو ڈاؤٹس ہیں وہ کلیئر کریں گے، تاکہ آپ کا علم جو ہے وہ مزید زیادہ کھلے اور آپ کا دماغ جو ہے وہ زیادہ روشن ہو سکے. تو اس سلسلے کا جو ہمارا پہلا سوال آیا ہے وہ ہم آپ کو سناتے ہیں، اس کے بعد ہم ڈاکٹر صاحب سے گزارش کریں گے کہ وہ اس کا جواب دے دیں. السلام علیکم. میرا سوال مورالٹی کو لے کر ہے کہ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو ہاں کر دیا یا رسول اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو کہنے کو کہا کہ کرو وہ ہم کرتے ہیں، جس چیز سے روکا اس سے ہم رکتے ہیں. اس سے برعکس کہ ہمارا نفس کیا کہتا ہے، ہمارے امپلسز کیا کہتے ہیں، یا کسی حد تک کبھی ہماری دانش کیا کہتی ہے. اس کے برعکس جو ملحد دین ہے، جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں، یا وہ ان کی اپنی ذاتی خواہشات ہوتی ہے، یا اپنے ومز اینڈ امپلسز یا اپنی نفسانی خواہشات کی وہ پیروی کرتے ہیں. سو دے ڈبیٹ اینڈس اپ بٹوین آبجیکٹیو ورسز سبجیکٹیو مورالٹی. اس سبجیکٹ مورالٹی کو غلط ثابت کرنے کے لیے ہمارے بہت سارے اسکالرز بھی ایک ایگزامپل پھر ان کے سامنے ایک سوال ان کے سامنے کھڑے کرتے ہیں کہ انسیسٹ کا آپ کا انسیسٹ کو لے کر کیا ہے. اگر آپ ہر بندہ خود یہ ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، تو انسیسٹ کو آپ اجتماعی طور پر غلط کیسے قرار دے سکتے ہیں. تو ایک ملحد سے میری بات ہو رہی تھی، تو اس کا واپس جب میں نے اس کو یہ کوشچن کیا تو اس نے واپس مجھے یہ کوشچن کیا کہ انسیسٹ از سم تھنگ، اٹس ناٹ کہ ہمیشہ سے غلط تھا یا معیوب تھا سوسائٹی میں. ایون انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر دیا. انہوں نے کہا اگر ہم حضرت آدم کے ٹائم کو لے کے دیکھیں، ان کی جو اپنی فرسٹ جنریشن تھی، ان کے اپنے بیٹے اور اپنی بیٹیاں وہ آپس میں شادیاں کرتے تھے، تب ہی جا کر یہ نسل آگے بڑھی. تو کیا یہ کوئی اس آبجیکٹ مورالٹی کو لے کر ایگزمپشن ہے یا کوئی ایکسیپشن ہے، یا بہت سارے لوگ اس میں وہ آربیٹریری مورالٹی کی بھی بیچ میں لاتے ہیں. پہلا سوال. اور دوسرا سوال اسی کو لے کر میرا ہے کہ بحیثیت مسلمان ہمارا مورالٹی کو لے کر ون لائنر جواب کیا ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں بہت سارے مباحث ہوئے ہیں فلاسفہ کے درمیان. لیٹس سے کیٹیگوریکل امپیریٹیو یا ڈیونٹولوجیکل ایتھکس جو ایمینول کانٹ کا آتا ہے، یا سوکریٹیز کا اپنا بیانیہ ہے. تو ان سب کے تناظر میں ایک مسلمان کو مورالٹی کو لے کر ون لائنر موقف کیا ہونا چاہیے. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا سوال میں نے سن لیا. میں پہلے سوال کو آسان کر دیتا ہوں کیونکہ ہمارے سننے والے بہت سارے لوگ ہیں. آپ کا سوال جو مجھے سمجھ میں آیا، اور یہ سوال بہت پرانا ہے، جاننے والے حضرات اس کو جانتے ہیں. سوال آپ کا یہ ہے کہ کیا جو فطرت ہے انسان کی، نیچر جس پر انسان بنا ہوا ہے، یہ رائٹ اور رانگ کا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اس کو ڈیسائیڈ کرنے کا سورس ہے، یعنی ایک مستقل سورس آف نالج انسان کا نیچر ہے. یہ آپ کا سوال ہے. یہ فطرت ہی ڈیسائیڈ کرے گی صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. یہ ہے آپ کا سوال. پہلے یہ جواب سن لیجئے. یہ مذہب کی طرف سے اس سوال کے جواب میں پہلا حصہ یہ ہے کہ اہل مذہب خصوصاً اسلام فطرت کے اندر خیر اور شر کے ہونے کو قبول کرتا ہے. قرآن مجید کہتا ہے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. انسان کے نیچر کے اندر، فطرت کے اندر الہام کیا گیا ہے، انٹرنسک ہے انسان کی فطرت کے اندر خیر بھی اور شر بھی. انسان غلط کام بھی کر سکتا ہے، صحیح کام بھی کر سکتا ہے. انسان کے اندر حیا بھی ہے، غصہ بھی ہے، محبت بھی ہے، شرم بھی ہے، ظلم کرنے کا مادہ بھی ہے، عدل کرنے کا مادہ بھی ہے. تو سوال یہ ہے کہ پھر یہی چیزیں دنیا کے اندر اچھائی اور برائی کو ماپنے کا، پہچان کرنے کا ماخذ اور سورس اور معیار کیوں نہ بنے؟ جب فطرت مکمل ہے تو باہر سے کسی مورالٹی کی، ویلیو سسٹم کی کیا ضرورت ہے؟ اگر یہی سوال ہے آپ کا تو اس طرح ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے ہم یہ عرض کریں گے کہ فطرت کے دو معنی ہیں. یہاں پر اصل میں سمجھ میں غلطی ہو جاتی ہے، جہاں پر ہم مکس کرتے ہیں دو چیزوں کے. ایک ہوتا ہے فطرت کا وجود، ایک ہوتا ہے فطرت ایز سورس. فطرت کے وجود پر جس طرح سے آپ نے سوال کیا کہ فطرت موجود ہے، نیچر انسان کا، مذہب والے بھی اس کے وجود کو مانتے ہیں، جو میں نے پہلے ہی بات بتا دی. تو اختلاف وجود میں بالکل بھی نہیں. لیکن ہم مکس کیا کرتے ہیں؟ ہم وجود اور معیار ویلیو میں فرق کرتے ہیں، اسٹینڈرڈ وے آف ویلیو عقل کو بناتے ہیں. یہاں ہم غلطی کرتے ہیں. میں ذرا اس کو آسان الفاظ میں بتانے کی کوشش کروں گا. ایک چیز ہے کہ انسان کر کیا سکتا ہے، what man
can do. مثال دوں گا, انسان ہوا میں سانس, زمین پہ بیٹھ کر سانس لے سکتا ہے, بٹ what he cannot do کہ پانی میں ڈبکی مار کر پانی میں سانس لے, انسان یہ نہیں کر سکتا. سو نیچر یہ ہے کہ انسان ہوا میں جیتا ہے, پانی کے اندر جیتا نہیں ہے. نارمل انداز میں وہ اس طرح سے وہاں سانس نہیں لے سکتا ہے. تو جیسے کہ میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ انسان محبت کر سکتا ہے, انسان غصہ بھی کر سکتا ہے, انسان رحم بھی کر سکتا ہے, انسان حسد بھی کر سکتا ہے, انسان میں صبر بھی ہے, حیا بھی ہے, اور ان دائروں سے کبھی باہر بھی جا سکتا ہے. یہ سب انسان کے اندر پاسبل ہے, یہ کر سکتے. ان کو آپ کوالٹیز آف نیچر کہیں گے. انسان کی فطرت کے اندر صلاحیتیں, کیپیبلٹیز انسان کی کیا ہیں, ایبیلٹیز انسان کی, یہ نیچر ہے. لیکن فطرت بطور اخلاقی معیار, یعنی نیچر as normative standard. What is possible is something. What is normal is something else. یعنی what a man ought to do. انسان کو کسی بھی particular point of ٹائم میں کرنا کیا چاہیے, کر کیا سکتا ہے وہ تو اس کی فطرت ہے, کرنا کیا چاہیے یہ سٹینڈرڈ ہے, یہ ویلیو ہے, کرنا کیا چاہیے. تو یہ سوال دوسرا ہے. اصل میں صرف یہ ثابت کر دینا کہ کوئی چیز انسان کے اندر موجود ہے, صلاحیت اس میں پائی جاتی ہے, یہ ثابت نہیں کرتا ہے کہ فطرت, اس چیز کا فطرت میں موجود ہونا اخلاق کا معیار بھی بن سکتا ہے, ویلیو کا سورس اور سٹینڈرڈ بھی بن سکتا ہے. اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے. تو جیسے ابھی میں نے آپ سے کہا, انسان میں خواہش موجود ہے, چاہت انسان کے اندر موجود ہے, لیکن آپ یہ بتائیں کہ ہر خواہش حق ہے بذات خود؟ اب خواہش اچھی چیز کی کریں تو اچھی چیز, بذات خود یہی خواہش آپ بری چیز کی بھی کریں, خواہش موجود ہے نا. تو اس خواہش کو جو فطرت کی اصل پوٹنشل ہے, اس کو آپ کب بتائیں گے یہ خواہش صحیح ہے یا یہ خواہش غلط ہے؟ اس کو کیسے آپ سٹینڈرڈ بنائیں گے؟ تو آپ فطرت کو یہاں سٹینڈرڈ نہیں بنا پائیں گے. حالانکہ فطرت موجود ہے, لیکن فیصلہ نہیں کریں گے. اس سے فیصلہ کریں گے, وہ کیا معیار ہے جس سے آپ فیصلہ کریں گے کہ کون سی خواہش صحیح ہے انسان کے لیے اور کون سی خواہش غلط ہے انسان کے لیے. تو اب پتہ چلا کہ یہ بحث نہیں ہے کہ ہیومن نیچر موجود ہے یا نہیں ہے, بحث یہ ہے کہ کیا وداؤٹ اینی ایکسٹرنل سورس اور گائیڈنس ہیومن نیچر اچھائی اور برائی کا فیصلہ کر سکتا ہے, یعنی اس کے کانٹینٹس کیا ہوں گے, یہ کیسے ہم معلوم کریں گے. اور دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ انسان ایک پیورلی ایبسٹریکٹ اینٹیٹی ہے, بینگ ہے, یا ایک ہسٹوریکل بینگ, بالکل ایک مجرد چیز ہے. انسان خود اپنے وجود میں مکمل اپنی فطرت میں ہے, یا یہ تاریخ کے مختلف ادوار سے گزرتے اس کے معیار اور اس کے سٹینڈرڈ سیٹ ہوئے ہیں. دیکھیں, یہ تو طے ہے کہ انسان کوئی خلا میں موجود کوئی فرد نہیں ہے, کوئی انڈیویجول نہیں ہے, بلکہ اس کی فیملی ہے, اس کا کلچر ہے, اس کی سوسائٹی ہے, اس کی ہسٹری ہے, اس کو تعلیم ملتی ہے, ایجوکیشن اس کو ملتی ہے, تو اس کے ٹریڈیشنز ہوتے ہیں, کسٹمز ہوتے ہیں, یہ سب دنیا میں ان کے اندر انسان رہتا ہے. اور یہ ساری چیزیں انسان کو کے جو بنانے میں کام کرتی ہیں. انسان کی عقل جو ہے اور اس کے جو مشمولات ہیں, کیٹیگریز آف ریزن, ابھی آپ نے بیچ میں کانٹ کی بات کی تو وہ اس کے مطابق کانٹ بات کرتا ہے. تو یہ ساری جو عقل ہے نا, یہ پنپتی کہاں ہے؟ ایک فیملی میں, ایک سوسائٹی میں, ایک ماحول میں, ایک تناظر میں, ایک کلچر میں. ہر ڈفرینٹ کلچرز میں لوگوں کے سٹینڈرڈ ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں. ڈفرینٹ فیملیز میں پلنے والے بچوں کے معیارات مختلف پیدا ہو جاتے ہیں. تو کیا چیز اس سے پتہ چلتی ہے؟ اس لیے جو سوچ انسان کی ہوتی ہے, انسان کی سوچ, اس کو سوشل کنڈیشننگ میں وہ تیار ہو جاتی ہے اور اس سے متاثر ہو جاتی ہے. لہٰذا یہ کہنا مشکل ہے کہ جسے میں فطری سمجھتا ہوں, نیچر سمجھتا ہوں, وہ واقعی پیور نیچر ہے, یا وہ سوسائٹی کی کنڈیشننگ ہے. جس شہر میں, جس ملک میں, جس سوسائٹی میں بنا پلا بڑا رہا, مجھے جون سی تعلیم ملی اور وہ اس نے مجھے ایک کنڈیشننگ کی, میرے دماغ کو, عقل کو میرے بنایا, میں اسی طرح سوچنے لگا. اور میری فطرت پر وہ میری سوچ جس کا اثر باہر سے آیا, سوسائٹی سے آیا, فیملی سے آیا, تعلیم سے آیا, کتاب سے آیا, تربیت سے آیا,
تو اس نے میری ریزننگ کو کنڈیشن کیا، اسی طرح سے میں نے فطرت پہ اپنا عمل شروع کر دیا۔ تو اصل میں خارجی جو ایکسٹرنل جو یہ امپیکٹ ہوتا ہے نا، وہ آپ کی فطرت پہ زبردست ڈائریکٹ امپیکٹ کرتا ہے۔ تو اس لیے اہل مذہب کی طرف سے جواب آتا ہے کہ اصل میں اس کا جو معیار ہے نا، وہ وہی ہے جو خدا کی طرف سے آتی ہے۔ یہ ہم ایپسٹمالوجی میں بعد میں ڈسکس کریں گے کہ وہی ایز سورس آف نالج جو ہے وہ ایک بہت بڑی کائنات ہے، اس کی ضرورت کیا ہے۔ یہاں پر اگر وہ پہلا نظریہ ہم مانیں گے نا کہ آپ کا نیچر ہی ڈیسائیڈ کرے گا سب کچھ، وہاں جو پیغمبر ہوتا ہے نا اس کی کوئی ضرورت نہیں ٹھہرتی ہے، اور جو تعلق ہے بندے اور اس کے خالق کا وہ ختم ہو جاتا ہے، اس میں پیغمبری کی کوئی زیادہ امپورٹنس نہیں رہتی ہے۔ لیکن مذہب ڈائریکٹ پیغمبر کو ایک کانٹیکٹ مانتا ہے، پیغمبر کے واسطے سے یہ سب کچھ اس کو ملتا ہے اور وہ فیصلے کرتا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ آگے بڑھیے، تھوڑی سی چند باتیں میں اور عرض کروں گا۔ تو مرکزی نقطہ کیا ہے؟ وہی جو ہے وہ پرائمری ہے، پرائمری سورس آف نالج ہے، اپینڈکس نہیں ہے، یعنی ایک ضمیمہ نہیں ہے جسے آپ حاشے میں رکھ سکتے ہو، فیسیلیٹیٹر نہیں ہے، اصل میں وہ مین سورس ہے۔ یا اسی طرح سے کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے، میں نام نہیں لوں گا، میں نے بہت سارے لوگوں کا پڑھا ہے، آج بھی بہت سارے کچھ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ احکام جو ہیں شریعت کا، اصل میں اس کا سورس فطرت ہی ہے، فطرت میں چند چیزیں طے کی گئی ہیں، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ ایسے کچھ اسکالرس اب بھی موجود، میں ان کا بھی نام نہیں لینا چاہتا ہوں، اور وہ سنت کی تعبیر کو، شریعت کی تعبیر کو، شارعہ کے جو لیجسلیشن کا جو طاقت ہے پیغمبر کو یا قرآن کو، وہی کو، تو اس میں بھی وہی بہت ہی محدود اس کا دائرہ کر دیتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک سیکولرسٹ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، وہ وہی کو بہت کم دائرے میں لے لیتے ہیں، تو وہ بھی آج کل پائے جاتے ہیں۔ تو ان کے ہاں جو ہے خیر اور شر کو ثابت کرنے کا جو کلی معیار ہے وہ عقل ہے، وہی نہیں، وہاں حاکم عقل ہے۔ اسلام میں بہت پہلے ریشنلسٹس معتزلہ پیدا ہوئے تھے، معتزلہ کا یہی موقف تھا کہ حاکم عقل ہے، حاکم وہی نہیں۔ اور اہل سنہ جیسے اشاعرہ اور ماتریدیہ، جن کا آپس میں لفظی اختلاف، لیکن وہ سب یہ کہتے تھے کہ حاکم وہی ہے۔ یعنی اگر فطرت میں اچھے اور برے کی تمیز ہے، لیکن یہ فیصلہ کرنا اصل میں وہی کا کام ہے کہ اچھا کیا برا کیا، خود عقل اپنے سے اور فطرت اپنے سے یہ فیصلہ نہیں کر پائے گی، جیسے کہ میں نے ابھی آپ سے عرض کیا۔ تو مثال کے طور پر عقل کی بھی دو قسمیں، ایک ہوتی ہے انسٹرومنٹل ریزننگ اور ایک ہوتی ہے سبسٹینٹیو ریزننگ، یا انسٹرومنٹل ریزن اور سبسٹینٹیو ریزن۔ انسٹرومنٹل ریزن ہوتا ہے کہ عقل یہ بتاتی ہے کہ کسی مقصد کو کیسے حاصل کرنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو کسی شہر میں جانا ہے تو آپ کیسے جائیں گے، کون سا راستہ اختیار کریں گے، یا کوئی نظام چلانا ہے آپ اس کو کیسے چلائیں گے۔ لیکن عقل خود یہ طے نہیں کر پاتی کہ کسی چیز کا مقصد کیا ہونا چاہیے، پرپز فلنس عقل طے نہیں کرتی ہے۔ وہ اسی کا ایک اور دوسرا پہلو سبسٹینٹیو ریزن جو ہے وہ یہ طے کرتا ہے۔ تو ویلیوز، گڈ اینڈ ایول، گڈ اینڈ بیڈ کا جو ہے نا، یا عدل اور انصاف یا ظلم کا جو حتمی تعین ہے وہ عقل نہیں کرتی ہے، یہ کام وہی کرتی ہے۔ اسی طرح سے ایک بات اور بھی سمجھ لیجئے، ایک ہوتی ہے وقتی ضرورت، ایک ہوتی ہے مستقل ضرورت۔ پہلا والا لے لیں گے، عقل کو حاکم کہیں گے، تو نبی ایک وقتی ضرورت ہے، یعنی کہاں، جیسے میں نے بھی کہا تھا ضمیمہ نہیں ہے کہ آپ اپنی فطرت سے کہیں گے میری رہنمائی کرو، جہاں جہاں فطرت اٹک جائے گی، لٹک جائے گی، تو وہاں آپ کہیں گے وہی میری مدد دے، تھوڑی سی مدد مجھے دے دے۔
تو آپ وہیں سے تھوڑا سا کام لے لیں گے، ادھر فیسیلیٹیٹر بنے گی وہی، باقی کام فطرت ہی کرے گی۔ ہمارے ہاں جو اسکالر جن کو میں نے آپ کو ابھی بتایا، فطرت کو بہت زیادہ اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں مورلس کا ویلیو فطرت ہی ہے۔ بہت سارے لوگ جدید تعلیم یافتہ طبقہ ان سے بڑا متاثر ہوتا ہے، جنہیں آج کل بہت ہی سلیقہ مند اسکالر کہا جاتا ہے دنیا میں، ان کا تصور یہی ہے۔ وہ اصل میں سیکولرسٹ انڈرسٹینڈنگ مذہب کی کرتے ہیں، اور جو بالکل ایک طرح کا دائرے سے باہر ہے، اسٹینڈرڈ جو قطعی اسلامی نقطۂ نظر ہے ٹیٹ، اس سے یہ بالکل باہر ہے۔ تو یہاں پیغمبر پھر ضمیمہ بن جاتا ہے کہ بھئی پیغمبر کی اسی وقت ضرورت پڑے گی جب میری فطرت کہیں اٹک گئی، وہ اس نے فیسیلیٹیٹ کر دیا، آگے بڑھو، کام فطرت کرے گی۔ یہ والا تو ایک ہوتا ہے، ایک ہے پرماننٹ اور ایسنشل نیڈ پیغمبر کی ہر معاملے میں، جو یہ میری فطرت بھی مجھے کہتی نا کہ صحیح یہ غلط ہے، اصل میں یہ نہیں، یہ مجھے وہی کہتی ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ فطرت اس کے ساتھ کوروبریٹ کرتی ہے، فطرت کی ہے، فطرت اچھائی میں آئی تو لیکن فیصلہ فطرت کے تقاضے جو ہے نا، اور فطرت کی جو بھوک ہے نا، اور فطرت کا جو نیچر ہے نا، وہ صرف وہ نیچر ہے، اس کا وجود ہے، فیصل نہیں ہے، ڈیسیجن میکنگ اس میں نہیں ہے۔ وہ جب وہی نہیں ہوگے تو میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ فطرت یہ طے نہیں کرے گی کہ what I should do what I should not، تو یہ فیصلہ اس کو وہی کرتی ہے۔ تو ایک جملے میں میں ذرا اس کا خلاصہ آپ کو بتا دوں گا کہ ہیومن نیچر ہے، ہم فطرت کو مانتے ہیں، فطرت کی اپنی صلاحیتیں ہیں جو اس میں پاسبل ہیں، یہ لیکن نارمیٹو یعنی سٹینڈرڈ کیا ہے، نارمل چیز کیا ہے، کرنا کیا چاہیے، اس کو فطرت طے نہیں کرتی، اس کو وہی طے کرتی ہے۔ تو اب اگر وہی وہ باتیں بتاتی ہے جسے فطرت بھی قبول کرتی ہے تو طے وہی کرتی ہے، فطرت قبول کرتی ہے، فطرت ابا نہیں کرتی۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہی کی رہنمائیوں کو بالکل عین فطرت ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اسلام دین فطرت ہے، آپ کے اگینسٹ نہیں جاتے۔ یہ ان چیزوں کو برا کہتے ہیں جو چیزیں فطرت کے اندر ایک ایبسٹریکٹ ریئلٹی کی طرح موجود ہے۔ آپ سے آپ کہیں گے آپ ظلم کو برداشت کریں گے؟ نہیں۔ آپ سے کہیں گے عدل کو پسند کرتے ہیں؟ ہاں پسند کرتا ہوں۔ لیکن یہ ظلم اور عدل کا جو تصور ہے نا، یہ بھی قائم کیسے ہوا؟ کیسے قائم کریں گے آپ؟ مجھے بتائیے، جنگل میں ایک ہرن ہے جو بس رہا ہے، شیر آیا اس کو کھا لیا، اسے کیا کیا؟ ہرن کیا کہے گا اسے؟ ظلم۔ شیر کیا کہے گا اسے؟ ضرورت، توازن۔ اسے آپ کیسے ڈیسائیڈ کریں گے؟ طاقتور قومیں کہتی ہیں کمزوروں کا دبانا ہمارا رائٹ ہے، کمزور قومیں کہتی ہیں یہ ظلم ہے۔ تو کون کس کی فطرت طے کرے گی؟ یہ اس کو کون طے کرے گا؟ فطرت طے نہیں کرتی، وہی طے کرتی۔